کہانی ایک پاکیزہ نام کی لڑکی کی ہے جو روتی تھی تو اس کی آنکھ سے آنسو نہیں بلکہ ہیرے نکلتے تھے۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے آتے ہیں اور ان کی قسمت میں دوسروں کے لیے روشنی بننا لکھا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک لڑکی تھی پاکیزہ، جو اپنی نرمی، مہربانی اور سادگی کے لیے جانی جاتی تھی۔ مگر اس کی سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب وہ کسی کے دکھ میں سچے دل سے روتی تھی تو اس کے آنسو زمین پر گرتے چمکتے ہوئے ہیروں میں بدل جاتے۔ یہ راز صرف اس کی دادی جانتی تھی، جو اسے ہمیشہ کہتی تھی، بیٹی کبھی بھی اپنی اس نعمت کو دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرنا، ورنہ یہ لالچی لوگ تمہیں قید کر لیں گے۔ پاکیزہ نے ہمیشہ اپنی دادی کی نصیحت پر عمل کیا، مگر قسمت نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ پاکیزہ کا دل سونے جیسا تھا۔ وہ ہمیشہ گاؤں کے غریبوں، بے سہارا بچوں اور بیماروں کی مدد کرتی تھی۔ اگر کسی کے پاس کھانے کو نہ ہوتا، پاکیزہ اپنی گھر سے کھانا دے دیتی۔ اگر کسی کے پاس علاج کے پیسے نہ ہوتے تو وہ چپکے سے اپنی آنکھوں سے ہیروں کے آنسو بہاتی اور وہ ہیرے کسی کو دے دیتی۔ پاکیزہ کے دل میں لالچ نام کی کوئی چیز نہ تھی، مگر یہ بات ہمیشہ چھپی نہ رہ سکی۔ ایک دن ایک دولت مند سوداگر نے پاکیزہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی اس کے آنسو زمین پر گرے، وہ چمکتے ہوئے خالص ہیرے بن گئے۔ سوداگر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ لڑکی تو خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جو پہلے ہی دنیا کا سب سے زیادہ لالچی اور ظالم بادشاہ تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ خبر سنی، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اگر یہ لڑکی میرے محل میں ہو تو میری سلطنت ہمیشہ کے لیے امیر ترین بن سکتی ہے۔ اس نے فوراً اپنی سپاہیوں کو حکم دیا، اس لڑکی کو فوراً میرے پاس لاؤ، زندہ یا مردہ۔ بادشاہ کے سپاہی پاکیزہ کے گاؤں آئے، اس کے گھر کو گھیر لیا اور زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ گاؤں والوں نے پاکیزہ کو بچانے کی کوشش کی، مگر وہ بے بس تھے۔ پاکیزہ کو محل کے ایک اندھیرے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے پاکیزہ کو اپنے دربار میں بلایا اور غرور سے کہا، اب تم میرے لیے رو گی تاکہ میرے محل میں ہیرے ہی ہیرے ہوں۔ پاکیزہ نے بہادری سے جواب دیا، میں اپنی مرضی کے بغیر نہیں روتی۔ میرے آنسو لالچ یا ظالموں کے لیے نہیں بہیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ پاکیزہ کو بھوکا پیاسا رکھا جائے تاکہ وہ کمزور ہو کر روئے، مگر پاکیزہ نے ہمت نہ ہاری۔ وہ کسی بھی حال میں نہیں روئی۔ کئی دن گزر گئے مگر پاکیزہ کا ایک آنسو تک نہ گرا۔ بادشاہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ آخر کار اس نے سب سے ظالمانہ قید اٹھانے کا فیصلہ کیا، اگر یہ لڑکی تب بھی نہیں روئے گی تو میں اس کے گاؤں کو جلا دوں گا۔ یہ خبر سنتے ہی پاکیزہ کا دل لرز گیا۔ اس کا گاؤں، اس کے لیے اپنے لوگ، اس کی زمین، سب کچھ تباہ ہو جاتا اگر اس نے آنسو نہ بہائے۔ مگر تبھی اسے اپنی دادی کی نصیحت یاد آئی، پاکیزہ اپنی طاقت کو غلط لوگوں کے لیے مت استعمال کرنا۔ پاکیزہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک نئی چال چلے گی۔ پاکیزہ نے بادشاہ سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں روؤں تو مجھے جنگل کے ایک سب سے پرانے درخت کے نیچے لے جاؤ، وہاں میرا دل پگھل جائے گا۔ بادشاہ خوش ہو گیا کیونکہ وہ سمجھا کہ پاکیزہ نے ہار مان لی ہے۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کے ساتھ پاکیزہ کو جنگل کے سب سے قدیم درخت کے نیچے لے جایا گیا۔ مگر جیسے ہی پاکیزہ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، ایک عجیب معجزہ ہوا۔ آسمان پر بجلی کڑکنے لگی، ہوا تیز ہو گئی اور درخت کی جڑوں سے روشنی نکلنے لگی۔ پاکیزہ نے زور سے دعا مانگی، اے قدرت، اگر میرے آنسو سچے ہیں تو ان ظالموں کو سزا دے دو۔ اچانک درختوں کے پتوں سے چمکدار سونے کے بیج زمین پر گرنے لگے، وہ ہیروں میں بدل گئے۔ بادشاہ اور اس کے سپاہی لالچ میں اندھے ہو کر ان ہیروں کو لوٹنے لگے، مگر جیسے ہی انہوں نے وہ ہیرے ہاتھ میں لیے، وہ سب کے سب پتھر کے مجسمے بن گئے۔ بادشاہ اپنی لالچ کا شکار ہو گیا
اور پاکیزہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ پاکیزہ خوشی خوشی اپنے گاؤں واپس آئی، مگر اب وہ ایک عام لڑکی نہیں رہی تھی۔ لوگ اسے روشنی کی ملکہ کہنے لگے، کیونکہ اس کی ہمت، محبت اور عقل نے ظالم کو شکست دے دی۔ پاکیزہ نے اپنے ہیرے کبھی کسی کی لالچ کے لیے استعمال نہ کیے، بلکہ صرف غریبوں، بیماروں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بہائے۔ اور یوں ایک نرم دل لڑکی کی کہانی ہمت، قربانی اور عقل کی مثال بن گئی، جو ہمیشہ یاد رکھی گئی۔